اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ آج جو میں نے آپ کو حدیث پاک سنانی ہے وہ بڑی شاندار اور بہت ہی زیادہ عاشقان رسول کے دل میں خوشی داخل کرنے والی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے شفاعت نشان ہے، ان اللہ وکلا بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرشتہ ہے، دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گویا وہ دربان کی حیثیت سے ہے، مگر لسننگ پاور کا عالم یہ ہے کہ ساری مخلوق کی اسے آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ نبی پاک فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، تم میں سے جب بھی کوئی شخص قیامت تک کوئی بھی درود مجھ پر پڑھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے فرشتہ، الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی، وہ اس کا اور اس کے والد کا نام میرے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، حضور فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ اب اس حدیث سے ذرا سمجھیے کیا سیکھنے کو مل رہا۔ درود پاک کی اہمیت سبحان اللہ، مگر دو باتیں سیکھنی ہیں۔ ایک بات تو عقیدے کی ہے اور ایک بات بڑے عشق کی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا دستور ہے کہ جو گھر کے باہر چوکیدار دربان ہوتا ہے، گھر کے اندر رہنے والا اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اس سے زیادہ اتھارٹی رکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر موجود جو فرشتہ ہے، اس کی اس لسننگ پاور کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی درود پڑھے، وہ فرشتہ اس کی آواز کو سن لیتا ہے۔ نہ صرف سن لیتا ہے بلکہ اسے ریکگنائز بھی کر لیتا ہے، پہچان بھی لیتا ہے، اسے بھی پہچان لیتا ہے، اس کے والد کو بھی پہچان لیتا ہے۔ تو اب ذرا سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اس فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ ہم راول پنڈی میں ہوں، امریکہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، ہم کہیں بھی ہوں اور وہاں سے درود پڑھیں تو وہ فرشتہ اس درود کو سن لے، تو جو فرشتوں کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور اب آؤ میں ایک عشق والی بات بتاؤں۔ نبی پاک فرماتے جب کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، دنیا میں جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، جس کی رسپیکٹ آپ کے دل پہ بڑی زیادہ ہو، اور کوئی آ کر کہے کہ آپ کا ذکر وہاں ہو رہا تھا، آپ کا نام وہاں لیا گیا، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ماشاءاللہ بہت سارے اسلامی بھائی ہیں، بہت سارے عاشقان رسول ہیں، کسی نہ کسی پیر و مرشد سے ان بیعت کی ہوگی، کسی استاد سے پڑھا ہوگا۔ اگر آپ کو آ کر آپ کوئی کہے کہ یار آپ کا ذکر جو ہے نا آپ کے پیر و مرشد کے پاس ہو رہا تھا، یا کوئی کہے کہ شیخ الحدیث صاحب یا جن سے آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، یا آپ کا ذکر وہاں ہو رہا تھا، تو دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا میری بات ہوئی، میرے پیر صاحب کے یہاں میرا ذکر ہوا۔ تو دنیا میں آپ کے دل میں جس کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے،
اس کے پاس آپ کا ذکر ہو تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. بتاؤ اس امتی کی خوش قسمتی کا کیا عالم ہوگا کہ وہ یہاں درود پڑھے اور وہاں فرشتہ میرا نام دربار رسالت میں پیش کرے. اچھا میرا نہیں، صرف میرا نہیں، میرے والد کا بھی پیش کرے، اور جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے. مبارک ہوں عاشقان رسول کو جو روزانہ کئی بار درود پاک پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، 100 بار درود پڑھوں، 100 بار نبی پاک کی بارگاہ میں میرا نام جائے، مجھ گناہگار کا نام فرشتہ دربار رسالت میں پیش کرے. ارے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ اور سنو، جس کا نام بار بار لیا جاتا ہے نا، دنیا کا بھی دستور ہے، فقیر اگر بار بار دروازے پر آئے تو بندہ کہتا ہے اس کا کام کر دو، یہ روز ہی آتا ہے. اللہ اکبر، جس کا نام بار بار نبی پاک کے دربار میں لیا جائے، کبھی تو آقا فرمائیں گے چلو یہ غلام روز درود پڑھتا ہے، اس کا کام کر دیتے ہیں. ایک بار توجہ فرما لی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. شاعر لکھتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر. ہاں بس ہمیں تو مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نظر، ایک توجہ کی حاجت ہے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کا. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمت میں بڑی تکلیفیں اگر ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، لوگ کہتے ہیں یار جو کام کرتا ہوں الجھ جاتا ہے، بڑی پیچیدگیاں ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کا. آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک سیدھی نظر پڑنی ہے اور کام سنور جانا ہے. تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، توجہ کے ساتھ اب زندگی کا معمول بنائیے کہ محبت کے ساتھ ہم نے درود پاک پڑھتے رہنا ہے. آئیے ایک بار پھر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے بیان کا موضوع ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. دنیا میں بڑے لوگ آئے، بڑے سردار آئے، بڑے حسین آئے، بڑے بڑے باکمال لوگ آئے، مگر جیسا میرے رب عز و جل نے اپنے حبیب کو بنایا، کائنات میں ایسا کوئی نہ بنایا. آج میں آپ کو 2500 سال پہلے لیے چلتا ہوں. لیٹس ٹاک اباؤٹ اب 2500 ایئرز اگو. 2500 سال پہلے کی آپ کو ایک داستان سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ملک کے یمن پر اسعد تبان حمیری نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی. چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ تبا اول یعنی پہلا یمن کا جو بادشاہ ہے اس کے نام سے بڑا مشہور ہو گیا، اور اس کا نام تبا حمیری کے نام سے مشہور ہوا. ایک مرتبہ تبا جو ہے اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا. بہت بڑی اس کے ساتھ ایک کر و فر کے ساتھ فوج ہوا کرتی، لشکر ہوا کرتا. اس کے ساتھ 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھڑ سوار، گھوڑے پر سوار ہارس رائڈر بھی اس کے ساتھ تھے. اتنا بڑا اس کا لشکر. جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بڑے احترام کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے، اس کا عزت کرتے. اس سفر کے دوران تبا کیا کرتا تھا کہ ہر شہر سے 10 علماء لیتا اور اپنے قافلے میں شامل کرتا رہتا. کئی شہروں کی سیر کرنے کے بعد 4000 علماء اس کے قافلے میں ہو گئے. ٹوٹل 4000 علماء اب اس کے قافلے میں شامل تھے. جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا، باقی شہروں میں اس کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی، رسپیکٹ دیتے تھے لوگ. مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اس کی ذرہ برابر بھی آؤ بھگت نہ کی. تبا حمیری جو ہے اس کو دیکھ کر بڑا غصہ آیا کہ کسی نے مجھے رسپیکٹ ہی نہیں دی. تو اس نے وزیر کو بلایا اور اس کی وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے، یہاں کوئی مجھے رسپیکٹ ہی نہیں دے رہا. تو اس وزیر نے کہا کہ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے. یہ لوگ اس عمارت میں شیطان کو اور بتوں کو پوجتے ہیں. یاد رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں آئے تھے، یہ وہی دور تھا جب کعبے میں بت ہوا کرتے تھے. یہ سب سن کر تبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ مکہ پاک کے آدمیوں کو قتل کر دے گا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنائے گا اور کعبے کو بھی گرا دے گا، اور کعبے کا نام حربا یعنی ویران جگہ ہو جائے گا. اس نے ابھی پلان کیا تھا، کعبے کے خلاف دل میں سوچا. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تبا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا. اس کی آنکھ، کان، ناک، منہ سب جگہ سے
پانی بہنے لگا، بہت بیمار ہو گیا۔ طبیبوں سے مشورہ کیا، طبیب کہتے ہیں بیماری تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے، تم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا؟ طبا کہنے لگا ہاں میں نے پلان کیا تھا کہ اس کعبے کو گرا دوں گا۔ تو اس کے وزیروں نے بتایا، بڑے بڑے جو اس کے عالم تھے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے اس کے خلاف جب بھی کسی نے برا ارادہ کیا ہے وہ تباہ برباد ہی ہوا ہے، تم فوراً توبہ کر لو۔ طبا نے توبہ کی، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ اپنا قافلہ لے کر اس جگہ پہنچا جسے بعد میں مدینے کا نام ملا، اس بستی میں پہنچ گیا۔ اس جگہ پر طبا نے کچھ دیر قیام کیا، لیکن اس قافلے سے 400 علماء ایسے تھے جنہوں نے طبا کو کہا کہ اب ہم نے اس بستی کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ طبا نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے یہ وہی بستی ہے جہاں آخری نبی نے آنا ہے، انہوں نے یہی ہجرت کرنی ہے، اسی جگہ کو مسکن بنانا ہے۔ سنو ابھی مدینہ مدینہ نہیں بنا تھا، مگر مدینے سے محبت کرنے والے موجود تھے۔ اس زمانے میں بھی ان علماء نے کہہ دیا ہم اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جانے والے، ہمیں آسمانی کتابیں بتا رہی ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت قریب ہے جب آخری نبی مبعوث ہوں گے، ہجرت فرمائیں گے اور اسی بستی میں قیام فرمائیں گے۔ طبا بڑا اس کا ذہن بن گیا، کہنے لگا میں بھی ایسا کرتا ہوں، 1 سال یہی انتظار کر لیتا ہوں، شاید میری بھی آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جائے۔ طبا نے ان 400 علماء کے گھر بنائے، ان کی شادیاں کروائیں، انہیں آباد کیا، 1 سال انتظار کیا مگر وہ لمحہ نہ آیا۔ طبا نے اب ان 400 علماء میں سے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو ایک خط لکھ کر دیا، سنو دنیا میں ایسی پرسنالٹی کوئی نہیں آئی کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر اس کے چاہنے والے موجود ہیں، اس کے دیوانے موجود ہیں، اس کی غلامی اختیار کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ اس نے ایک خط لکھا، ذرا خط کے الفاظ سنیے گا۔ طبا ان علماء کو کہتا ہے یہ خط آپ کے پاس امانت ہے، جب تک آپ زندہ رہیں اپنے پاس رکھیے گا، ورنہ آپ کے بعد اپنی نسل میں سے کسی کو دے دیجیے گا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا مگر اس خط کے ذرا مندرجات سنو۔ وہ خط میں کیا لکھتا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت پانے کا شرف حاصل کر سکا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر مجھے یہ انعام نہ ملا تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں۔ ہائے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، نبی پاک کی شفاعت کی خیرات کون مانگ رہا ہے؟ میرے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ خط لکھ رہا ہے کہ حضور مجھے قیامت کے دن بھول نہ جائیے گا، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا، میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل آپ ہی کی پیروی کرنے والا ہوں، میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم کے دین پر ہوں۔ یہ خط لکھنے کے بعد طبا نے اس پر سنہری مہر لگائی اور اس پر یہ عبارت نقش تھی، للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یعنی پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ سنو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ خط ٹرانسفر ہوتا رہا، ایک کے بعد ایک، نسل در نسل لوگ اپنے آنے والے بیٹے کو دیتے رہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، تمہاری اگر آخری نبی سے ملاقات ہو تو انہیں دے دینا۔ اب ناظرین ذرا غور کیجئے، یہ وہی لوگ تھے جو بعد میں انصار بنے۔ مدینے میں جب نبی پاک ہجرت کر گئے نا، اور جن لوگوں نے نبی پاک کی مدد کی، جو صحابہ کرام سرے فرش آنکھیں بچھا کر استقبال کر رہے تھے، یہ وہی اس طبا اول کے چھوڑے ہوئے ان 400 علماء کی اولاد میں سے تھے۔ اب ان لوگوں نے مشورہ کیا، انہیں اطلاع مل گئی تھی کہ پیارے آقا مکے میں آ گئے ہیں، اب یہ ان کی امانت انہیں پہنچائی جائے، یہ لیٹر اب وہاں جا کر دیا جائے۔ ایک وفد بنایا گیا اور یہ خط لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب خط لے کر ایک جو جس کو کہتے ہیں میسنجر ہوتا ہے، خط پہنچانے والا، وہاں قبیلہ بنو سلیم میں پہنچا تو وہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے۔ ابو لیلہ انصاری تھے جو لے کر گئے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پہچانتے نہیں تھے کیونکہ پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی انہیں دیکھا کہا کہ انت ابو لیلہ،
پیارے آقا نے اس کا نام لیا کہ تم ابو لیلا ہو. وہ کہتا ہے جی ہاں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دیتے ہوئے فرمایا وَمَعَكَ كِتَابُ طُبَّعِ الْأَوَّلِ، تمہارے پاس طُبَّعِ اول کا ایک خط موجود ہے. وہ شخص اور تعجب میں آ گیا، یہ میرا نام بھی جانتے ہیں، جو امانت میرے پاس ہے وہ بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. وہ شخص کہتا ہے حضور یہ تو بتائیے آپ ہیں کون؟ نبی پاک فرماتے ہیں وہی محمد ہوں جس کا خط تم لے کر آئے ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس خط کو کھولا گیا. 1000 سال ہو چکے تھے اس لیٹر کو، اس پر مہر لگی ہوئی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کھولا، صدیق اکبر کو دیا. اے صدیق اکبر ذرا خط پڑھ کر سناؤ. صحابہ کی مجلس موجود ہے. سوچئے تو صحیح، 1000 سال پرانا خط ہے، بارگاہ رسالت میں لکھا گیا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھ کر سنایا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خط سن کر 3 بار فرمایا مرحبا بالاخ الصالح، یعنی نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لیلا انصاری کو مدینے لوٹ جانے کا حکم دیا. اب ذرا یاد رکھیے وہ جو خط تھا اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ایک مکان اس نے بنایا تھا. سب سے بڑے عالم کو کہا تھا کہ یہ مکان میرے آقا کو تحفے میں دیجیے گا، لیکن نسل در نسل یہ مکان آپ آگے بتاتے جائیے گا کہ جب وہ اللہ کے نبی مدینے شریف آئیں تو یہ مکان ان کا مسکن بنے. اب سنو ہجرت کا وقت آیا، نبی پاک مدینے پہنچتے ہیں. ہر صحابی چاہ رہا ہے ہمارے گھر آئیے حضور، ہمارے مہمان بنیے. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اونٹنی پر چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں جا کر رکے گی میں وہاں جا کر اس گھر میں قیام کروں گا. اللہ کی طرف سے گویا اسے اشارہ تھا. اونٹنی چلتے چلتے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہی ہے. تصور تو کرو، ہر صحابی سوچتا ہوگا کاش میرے گھر کے آگے بیٹھ جائے، کاش میرے گھر کے آگے بیٹھ جائے اور اللہ کے حبیب میرے مہمان بن جائیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، میزبان رسول ملنے کا شرف ملا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو ہے ان کے دروازے پر جا کر بیٹھتی ہے. اب جو بات بتانے جا رہا ہوں ایمان کو اور تازہ کر دے گی. علماء کہتے ہیں سیدنا ابو ایوب انصاری کا جو مکان تھا نا، بیسیکلی وہ ان کا مکان نہیں تھا، یہ وہی مکان تھا جو طب اول نے نبی پاک کے لیے بنایا تھا. آقا سیدنا ابو ایوب انصاری کے مہمان نہ بنے، نبی پاک اسی مکان پر پہنچے جو طب اول بادشاہ نے کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تعمیر کیا تھا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ داستان سنانے کا مقصد کیا ہے، یہ بتانے کا کس کی وجہ کیا ہے کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ میرے آقا دنیا میں بھی آئے نہیں ہیں، مدینہ پاک کو اپنا مسکن نہیں بنایا ہے، مگر مدینے کے چاہنے والے موجود ہیں، مدینے میں نبی پاک کا انتظار کرنے والے موجود ہیں. اللہ اکبر. اور نبی پاک کی غلامی اختیار کرنے والے موجود ہیں. پھر ہم کیوں نہ جھوم کر کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا کہ کائنات میں ایسا نہ پہلے کوئی آیا نہ بعد میں آئے گا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہم کیا بیان کریں؟ جب بھی کسی مبلغ کو، علماء بیٹھے ہیں، جب بھی کسی مبلغ کو یہ کہا جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرو تو مبلغ بعض اوقات تو پریشان ہو جاتا ہے. یہ پریشانی اچھی پریشانی ہے، گڈ پرابلم ہے. ایک ہوتی ہے بیڈ پرابلم اور ایک ہوتی ہے گڈ پرابلم. اچھی پرابلم یہ ہے کہ وہ حیران ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں، اسے الفاظ ہی نہیں ملتے. اللہ نے اتنے کمالات سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کی شان کو کیسے بیان فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. مبارک ہو جو اللہ کے حبیب کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ رب نے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے یہ موقع دیتا ہے جو حبیب کے ذکر کو بلند کرنے میں شامل ہو جاتا ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. یہ ویسے ہی نہیں سج گئی محفل، بہت سارے لوگوں کو دعوت دی گئی ہوگی، مگر جس کے نصیب میں ہوتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں.
وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اب ذرا کچھ قرآن سے بات کر لیتے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قرآن میں کیسے بیان کی اور ان کے ذکر کو بلند کرنے کا انتظام کیسے کیا۔ سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس آیت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل اس آیت کے بارے میں بتاؤ۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے، رب فرما رہا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی رفعت کی کیسی صورتیں بیان ہوئیں، اللہ اکبر۔ ذرا سنیے گا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، بات بڑی باریک ہے، ذرا سمجھیے گا، نبی پاک کی شان معلوم ہوگی۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے، وہ بے دین ہی رہے گا، کیونکہ ایمان کمپلیٹ ہی جب ہوتا ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار ہو۔ سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ رفعت ذکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو شامل فرما دیا۔ اس حوالے سے میں چند قرآنی آیتوں کے ترجمے ریفرنس کے ساتھ پیش کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ رب نے اپنے حبیب کے ذکر کو، رب نے اپنے حبیب کی شان کو قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح بیان کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 and 279، آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 14، آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ اور جناب سورہ انفال آیت نمبر 13، آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 61، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے۔ سنیے سورہ نساء آیت نمبر 100، آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے۔ سنیے سورہ نساء آیت نمبر 136، آپ پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے، آپ سے مقابلہ خدا سے مقابلہ ہے۔ اب میں بیان کرتا جا رہا ہوں، آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے، آپ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، یہ ایسے ہی نہیں لکھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ یہ بات قرآن کہہ رہا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، اب ذرا لاجیکلی ذکر مصطفیٰ کو رب نے کیسے بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب سے وعدہ کیا، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو اونچا کیا۔ کیسے اونچا ہو رہا ہے؟ اب ذرا دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیے۔ ویری فرسٹ اذان آن فجر، سب سے پہلے فجر کہاں ہوتی ہے؟ آسٹریلیا سے آگے چلے جائیں، فجی اور آگے بھی جزیرے ہیں، وہاں سب سے پہلے سورج نکلتا ہے، وہاں فجر کی اذان ہوتی ہے۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب کیا کہتا ہے مؤذن؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابھی جیسے ہی آپ نقشے پر نظر دوڑائیں نا، ایک اذان ختم نہیں ہوتی، اگلے 2 4 5 10 منٹ کے بعد دوسری اذان، تیسری اذان۔ اب دنیا میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ فجی سے شروع کریں، آسٹریلیا سب سے آخر میں وہاں جا کر جناب سورج نکلتا ہے۔ ابھی یہ اذانوں کا سلسلہ پہنچتے پہنچتے پاکستان تک نہیں پہنچتا، فجی میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ایک اور اذان شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ ظہر کی اذانوں کا سلسلہ دنیا میں جاری ہوتا ہے، عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اذان نہ گونج رہی ہو اور نبی پاک کا ذکر رب نے اپنے ذکر کے ساتھ بلند نہ کیا۔
اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے کا کیسا شاندار انتظام کیا. ارے قرآن کی تلاوت کہاں نہیں ہوتی؟ ماشاءاللہ ساری دنیا میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن بھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی نعت بیان کرتا ہے. قرآن بھی جا بجا اللہ کے حبیب کی کیسی شان بیان کرتا ہے. ایک مختصر جائزہ قرآن کا بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ مزید ایمان تازہ ہو جائے, پتہ چلے کہ رب کا قرآن بھی نبی پاک کی شان اور نبی پاک کی نعت کیسے بیان کرتا ہے. وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, مل کر پڑھیں گے. دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا, پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. اب قرآن میں کیسے نعتیں ہیں سنتے جاؤ, سبحان اللہ کی صدا ساتھ ہونی چاہیے. سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نبی پاک کو محمد الرسول اللہ فرما رہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا. مصطفیٰ کا معنی سمجھتے ہو؟ چنا ہوا, چوزن ون. سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں, ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. رب قرآن میں مصطفیٰ فرما رہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں مجتبی فرمایا. سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضیٰ کے لقب سے یاد فرمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا. سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان یعنی واضح دلیل فرمایا. سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں شاہد یعنی حاضر و ناظر. سراج منیر یعنی چمکتا ہوا سورج, اور داعی اللہ یعنی اللہ پاک کی طرف بلانے والا فرمایا. سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں یاسین فرمایا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ فرمایا. سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا, نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا. سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزمل. سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں مدثر فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا. سورہ انبیاء میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام عالمین کے لیے رحمت قرار دیا. سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں صاحب مقام محمود فرمایا. اب بتاؤ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو جیڑا مرضی سپارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. تو نبی پاک کی شان ہماری اوقات ہی نہیں بیان کر سکے. میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو ہم آج میلاد مناتے ہیں, نبی پاک کی شان کیوں بیان کرتے؟ تاکہ مزید نبی پاک سے اٹیچمنٹ بڑھے, عشق رسول میں اضافہ ہو. یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, جمعے کے خطبے میں یہ جملہ بار بار آپ سنتے ہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کبھی امام صاحب سے پوچھا, حضور یہ ہر جمعے کو آپ 3 بار اعلان کرتے ہیں, واٹ از دا میننگ؟ اس کے معنی سنو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سن لو, اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. ایمان کی جان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عشق رسول یہ ہم سب کے ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ عشق رسول نہیں تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا. آج دنیا بھر میں چند بدبخت یہ سازش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالا جائے. ایسی پلاننگ کی جاتی ہے
کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جائے اور مسلمانوں کو چیک کیا جائے کہ ابھی بھی نبی پاک سے محبت باقی ہے یا ختم ہو گئی. کبھی بھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ نمازیں بند ہو گئیں, قرآن کی تلاوت بند ہو گئی. وہ سب جانتے ہیں کہ اصل جو ایسنس آف دین ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے. یہ نکال دو پھر مسلمان کسی کام کا نہیں. اور اللہ سلامت رکھے عاشقان رسول کو جو اس طرح کے اجتماعات منعقد کر کے کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں بیان کر کے اور لوگوں کے دلوں میں عشق رسول میں اضافہ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے اندر بھی اور اپنی آنے والی نسلوں میں بھی سرکار کے عشق کو مزید فروغ دیں گے انشاءاللہ. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. ہمیشہ یاد رکھو, عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کسی سے محبت بھی کریں اور اس کی بات بھی نہ مانیں؟ محبوب کی تو ہر بات پہ بندہ لبیک کہتا ہے نا, آپ کے لیے جان حاضر, کیونکہ آپ سے پیار ہے. ہم دنیا میں بھی کسی کو کہتے ہیں نا. تو جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اپنی زندگی میں ان کی جو فٹ سٹیپ ہیں, جو ان کی ہمارے لیے مشعل راہ جو ان کی باتیں ہیں, اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں؟ نبی پاک کی شان میں کیا بیان کروں, اتنی باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں, مگر میں آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور شاندار معجزہ. دنیا میں آج کل بڑے عرصے بعد سائنس نے ترقی کی, اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے نا. اب تو بندہ بھی جاگ رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے اس کا دل نکال لیا جاتا ہے اور جناب اس کی سرجری ہو جاتی ہے. کہتے ہیں سائنس نے بڑا کارنامہ کیا. آؤ میں بتاتا ہوں 1400 سال پہلے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر کیا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ابھی 2-3 سال ہے. فرشتے آتے ہیں اور نبی پاک کے سینے کو چیرتے ہیں, دل اقدس کو باہر نکالتے ہیں اور اس میں مزید نور کی بارش, نور مزید داخل کیا جاتا ہے. سینہ اقدس کو پھر بند کر دیا جاتا ہے. کوئی تکلیف نہیں ہے. اور یہ شق کے صدر جو ہے یعنی سینے کو کھولا گیا, یہ معجزہ ایک بار نہیں ہوا, میرے آقا کے ساتھ 4 بار یہ معجزہ ہوا. ایک تقریباً 2-3 سال کی عمر میں, ایک 10 سال کے آس پاس. پھر نبی پاک جب سیدنا ام ہانی کے گھر سے معراج کی شب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اس وقت شق کے صدر کر کے مزید نور کی بارش کی گئی. اور سنو, جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہونے کا وقت آیا تھا, جب بھی نبی پاک کا شق کے صدر ہوا, میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں. ہمارے دل میلے ہوتے ہیں, میرے آقا کی تو کیا شان ہے. کہتے حضور آپ نگاہ فرما دیں تو میرا یہ گندا دل بھی اجیالہ ہو جائے. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. حضور آپ کے دل پر تو انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں. تو یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. مگر آج ہمارے دلوں کا حال کیا؟ اب میں آتا ہوں اپنے بیان کو کنکلوژن کی طرف لے کر, اور میسج آف ٹوڈیز بیان. دل, نبی پاک کے دل کی بات ہوئی نا, مسلمان کا دل کیسا ہونا چاہیے, ان کے امتی کے دل کی حالت کیا ہونی چاہیے. آج ہمارے دل بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے, ہم آج کل اپنے دل کی بڑی فکر کرتے ہیں, کولیسٹرول نہیں بڑھنا چاہیے, بلڈ پریشر نہیں بڑھنا چاہیے, شوگر کا خیال رکھتے ہیں جناب ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, ٹیسٹ کرواتے ہیں, لپڈ پروفائل. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. مگر یہ وہ بیماریاں ہیں جس کا ہم بڑا کانشیس رہتے ہیں, واکنگ کرنے شروع ہو گئے لوگ, جم جانا شروع ہو گئے. یہ وہ بیماریاں ہیں کہ اگر آپ اسے کنٹرول نہ کر سکے تو اینڈ آف دا ڈے جان چلی جائے گی نا. مگر میں جن بیماریوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, اگر یہ دل میں رہیں تو ایمان جا سکتا ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں جس کو کوئی ڈائگنوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, اس کے علاج کی فکر نہیں کرتے. وقت کم ہے ورنہ میں بہت ساری اس طرح کی بیماریاں بتاؤں جسے علماء نے کتابوں میں باطنی امراض کے طور پر پورے چیپٹر باندھے. میں صرف 2 بیماریوں کی بات کرنا چاہوں گا جو اس قدر ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں, ہر بندہ لگتا ہے اس کا مریض ہے, مگر خیال کسی کو نہیں ہے, ٹینشن کسی کو نہیں ہے. یاد رکھیے گا, قلب جو ہے نا, اس کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے والی چیز. یہ دل ہے نا, بدلتا رہتا ہے. اللہ پاک میرے اور آپ کے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. عجیب کیفیت ہوتی ہے دل کی. کبھی سخاوت کا ایسا دل موجے مار رہا ہوتا ہے, یار میں اللہ کی راہ میں سب لٹا دوں,
کبھی اسی دل پر ایسی کنجوسی کا قبضہ ہو جاتا ہے کہ 1 روپیہ نکالنے کو جی نہیں چاہتا. یہی دل ہوتا ہے کبھی خوف خدا سے لرز رہا ہوتا ہے, بندہ رو رو کے کہتا ہے اب کوئی گناہ نہیں کروں گا, اور اسی دل پر شیطان ایسا طاری ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے آج یہ گناہ کرنا ہے. کبھی یہ دل کہتا ہے یار سب کو معاف کر دو, عاجزی سے رہو. کبھی اسی دل پر تکبر ایسا واری ہوتا ہے, کہتا ہے اگلے کو چھوڑوں گا نہیں, اپنا اپنا بتاؤں گا. یعنی ہر وقت یہ کیفیات بدلتی رہتی ہیں. نبی پاک کی دعا سے سمجھو, یہ دل جو ہے نا اس کے بارے میں دعا کرتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے ہے. اللہ کے حبیب فرماتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کب بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے پتہ بھی نہیں چلتا, کب دماغ گھوم جائے, کب دل بدل جائے. اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ یہ دل جو ہے یہ دین پر ثابت قدم رہے, یہ نیکی پر ثابت قدم رہے. اے رب کریم اس دل کو گناہوں سے پاک کر دے. اور اب 2 بیماریاں, ایک بیماری جس کو کہتے ہیں بدگمانی, نیگیٹو اپروچ, یہ اس قدر آج لوگوں کے دلوں میں ہے, اس طرح اس میں مبتلا ہیں. پہلے حدیث سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بدگمانی سے بچو, بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. اور ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا. آج کون ہے تو اچھا گمان رکھتا ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں نہیں یار میں تو بدگمانی نہیں کرتا. پہلے میں آپ کو بدگمانی کا ایک کانسیکوینس بتاتا ہوں. جو بدگمان ہوتا ہے نا اس کا سکون چلا جاتا ہے, ٹینشن میں رہے گا. 2 بیماریاں ہیں جو انسان کا سکون چھین لیتی ہیں, ایک بدگمانی ایک حسد. ہمیں لوگ آ کر کہتے ہیں یار رات نیند نہیں آتی, دعا کر دیں. جس کو رات کو نیند نہیں آتی نا سوچتا رہتا ہے, وہ چیک کرے کہیں کسی سے بدگمانی تو نہیں کر رہے یا کسی کے حسد میں مبتلا تو نہیں, کیونکہ تم اسی کے بارے میں سوچتے رہو گے. بدگمانی یہ اتنی عجیب و غریب بلا ہے کہ آج بھائی بھائی سے لوگ بدگمان ہیں. اب آپ کہیں گے یار میں تو کسی سے بدگمان نہیں. چلیں ایک دو ایگزامپل بتاتا ہوں. آپ نے کسی کو کال کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا, پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے؟ بڑا آدمی ہو گیا اب کہاں فون اٹھائے گا. پہلے اپنا مطلب تھا تو روز فون کرتا تھا, آج میرا نمبر دیکھ کر نہیں اٹھا رہا. ارے اللہ کے بندو, ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو, آرام کر رہا ہو, کہیں مصروف ہو, پازیٹیو تو سوچو. گھر پہ گئے کسی کے دروازہ نوک کیا, بتاؤ ابو کو, بچے کو کہا ابو کو بھیجیں, بچہ آ کر کہتا ابو نہیں ہے. پہلا خیال گھر میں ہوگا جھوٹ بول رہا ہے. آپ سوچو یار, یعنی اسٹارٹ ہی ہماری نیگیٹو سے ہوتی ہے. ہم کسی کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہی نہیں ہیں. کسی کو اللہ پاک ترقی دے, مال آ جائے, اس کی بزنس بڑھ جائے, تو لوگ کہتے ہیں 2 نمبر سے کمایا ہوگا. تمہیں کیا پرابلم ہے اگر اللہ اسے نعمت دے رہا ہے, اللہ اسے عروج دے رہا ہے؟ آپ بدگمانی کر کے حرام کے کام میں مبتلا ہو رہے ہیں. یاد رکھیے یہ بدگمانی بدترین جھوٹ فرمایا گیا. پازیٹیو سوچیں, حسن ظن رکھیں کہ کوئی بات نہیں, میرا فون نہیں اٹھایا بعد میں کر لے گا, میرا بھائی مصروف ہوگا, کوئی بات نہیں. اچھا ایسے لوگ پرابلم جس کو کہتے ہیں دماغ ہی خراب ہو جائے, ان کو دیکھ کر مسکرائیں نا تو ان کو بدگمانی ہو رہی تھی, میرے بارے میں ہی سوچ رہا ہے, کوئی پلاننگ ہی کر رہا ہوگا میرے بارے. اچھا نہ مسکرائیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں منہ چڑھا کے بیٹھا تھا مسکرایا نہیں. اب بندہ کہہ رہا اس کے سامنے کروں کیا, مسکراؤں تو پرابلم, نہ مسکراؤں تو پرابلم, اس کو پرابلم ہی رہتی ہے. تو یہ بدگمانی اپنے دل سے نکالے. بیوی کو میاں سے بدگمانی, شوہر کو بیوی سے بدگمانی, ساس کو بہو سے بدگمانی. ایسی بدگمانی کا دور آ گیا ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا تو کہتے ہیں پڑھ کے مجھ پہ ہی پھونک رہا ہوگا. ساس کے بہو پڑھ لے گھر میں کوئی 2 رکعت نفل زیادہ تو لگتا ہے کوئی وظیفہ لے کر آئیے میرے بیٹے کو اپنا بنا لے گی. ارے یار وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے, تم بدگمانی کر رہی ہو. خدارا اس بدگمانی سے نکلیے. حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. اچھا ہماری شریعت بڑی کمپلیٹ ہے. ہمیں یہ بھی کہا گیا بدگمانی نہ کرو, اور یہ بھی کہا گیا کہ ایسے کام نہ کرو جس سے سامنے والوں کو بدگمانی ہو. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ رات کو کلام کر رہے تھے, تو ایک صحابی یا 2 صحابی وہاں سے گزرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ میری زوجہ ہیں. صحابی نے کہا حضور ہم آپ کے بارے میں تو کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچ سکتے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو ایسے کام بھی نہیں کرنے کہ جس سے لوگ بدگمان ہو. بندہ کہتا ہے لوگ سوچتے رہے میری بلا سے. نہیں, آپ ایسے اعمال بھی نہ کریں, آپ ایسے کام بھی نہ کریں کہ لوگ بدگمان ہو. لیکن عام مسلمانوں کے لیے حکم یہی ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن کا پہلو سوچیں. اب مثال کے طور پر کوئی جماعت میں نہیں آیا, امام صاحب کو ہی لے لیں. ہاں مجھے امام صاحب نے نہیں کہا, میں ویسی مثال دے رہا ہوں, اور بھی بہت سارے امام صاحب بیٹھے ہیں. امام صاحب کسی دن فجر کی نماز میں نہیں آ سکے,
امام صاحب سوئے ہوئے ہوں گے, نماز قضا ہو گئی. یار آپ کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو گیا ہو, وضو کا پرابلم ہو گیا ہو, پازیٹیو ہی نہیں سوچنا. مسجد میں آ کر بھی حرام سوچ کر گئے. امام صاحب نے تو شاید اٹھ کر اپنی نماز پڑھ لی ہوگی, مگر آپ فجر پڑھ کے بھی حرام کا گناہ لے کر واپس جا رہے ہیں. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. گھر میں دیکھیں, کاروبار میں دیکھیں, دوستوں میں دیکھیں, نیگیٹو. اور اسی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے اب اعتماد کی فضا ختم ہو گئی ہے. کاروبار کرنے کو جی نہیں چاہتا, ساتھ بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا, پتہ نہیں سچ بول رہا ہوگا جھوٹ بول رہا ہوگا. ہر بات میں نہ کریں ایسا. اور ایک دوسری دل میں جو بیماری ہے وہ حسد, ہمارے معاشرے کو کھا گئی. میرے میٹھے اسلامی بھائی, اتنا عام ہو گیا. حالانکہ حسد کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد وہ بیماری ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سردیوں میں لکڑی جلاتے ہیں نا, کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد لکڑی راکھ ہو جاتی ہے, نتھنگ لیفٹ. آپ نے سارا دن نمازیں پڑھی, صدقہ دیا, روزے بھی رکھے, اور حسد کر کے وہ ساری نیکیاں سمجھ لو جلا ڈالی. مگر آج کون ہے جو حسد نہیں کرتا؟ اب بھی ہو سکتا ہے کوئی کہے نہیں جناب میں تو کسی سے حسد نہیں کرتا. چلے میں آپ کو 2-3 ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. میں انشاءاللہ علاج بھی بتا دوں گا بیان ختم کرتے ہوئے. یہ ہمیں حسد کیسے چیک ہو کہ مجھے حسد ہے کہ نہیں ہے؟ پہلا ٹیسٹ, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے اس کی تعریف ہوتی ہے آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ کہتے ہیں یار کسی اور کی بات کرو نا یار, اس کی کیوں کر رہے ہو؟ اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ان یور ہارٹ. آپ کو اس کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی, اس کا مطلب آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, بغض ہو گیا ہے, حسد ہو گیا ہے. حسد کی تعریف سن لو. حسد کہتے کس کو ہے؟ حسد اس کو کہتے کہ بندہ یہ تمنا کرے جو نعمت اس کو ملی ہے نا, یہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے, اور اگر مجھے نہیں ملتی تو کم از کم اس کی برباد ہو جائے. یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے حسد ایمان کو مونڈ دینے والی بیماری ہے, یعنی بندے کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے. لیکن آج فکر ہی نہیں ہے. آج کسی کو ترقی ملے ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اچھا ایک اور دکان, ایک اور فیکٹری لگا لی, اس نے نئی گاڑی بھی لے لی, جیسی اس کی ترقی کی خبر ملتی ہے یہاں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اچھا جناب اس ملک میں بھی چلا گیا, ادھر کا ویزا بھی لگ گیا. ارے اللہ کے بندے تمہیں پرابلم کیا ہے؟ اللہ دے رہا ہے جسے نواز رہا ہے, تمہیں کیوں پرابلم ہے؟ ہاں یہ آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے دے رہا ہے مجھے بھی دے دے. ہاں میرے اللہ کے خزانے بہت ہیں. یہ حسد نہیں ہے, یہ رشک ہے. لیکن آج اتنا برا حال ہے کہ دوست سے حسد کر رہا ہوتا ہے. اچھا مل کر کھاتے ہوں گے, مل کر روزانہ جاب کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, اور جیسے ہی اس کی اطلاع ملے گی نا کہ فلاں نیا گھر لے لیا, تنخواہ بڑھ گئی, ہاں وہ سیٹ کی چاپلوسی کرتا ہے نا اس لیے اس کی گریڈ بڑھ گیا ہوگا. اللہ اکبر. سوچئے یہ حسد کرنے والا بیسیکلی آپ کو معلوم ہے اعتراض کس پر کرتا ہے, آرگیومنٹ کس پر کرتا ہے؟ میری 2-3 باتوں کا جواب دیجئے. دولت دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دے. شہرت دینے والا کون ہے؟ حسن دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا اللہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ اس کا مطلب حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے. اس لیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. اللہ تو نے اسے دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ بندہ کہتا ہے میرے محلے میں سے کوئی نہیں جانتا تھا, آج اتنا مشہور ہو گیا, ساری دنیا میں لوگ جان رہے ہیں. پرابلم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ نے جس کے نصیب میں عزت لکھی ہے نا, تم سب مل کر زور لگا لو, اس کی عزت کوئی کم نہیں کر سکتا. اور جس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے ساری دنیا اس کی عزت کرنے کی کوشش کرے, اس کی عزت کو کوئی نہیں بڑھا سکتا. تو اللہ کی تقسیم پر مطمئن رہیں, لوگوں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو یار. اچھا حسد ہوتا ہے نا, ایک اور ٹیسٹ. آپ کہیں گے نہیں جناب مجھے کسی سے حسد نہیں ہے. جب بھی کسی کوئی ایسا ہے آپ کی زندگی میں جب اس کا نقصان ہو, آپ کو خبر ملے یار اس کا بڑا لاس ہو گیا, اس کی دکان میں آگ لگ گئی, اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کا اسکینڈل بن گیا, تو آپ کو اندر ہی اندر خوشی ہوتی ہے, ہاں میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے. اٹ مینز یہی تو حسد ہے, جیلسی. اور کس چیز کا نام ہے؟ اس سے برا کس کا دل ہوگا جو مسلمان کے نقصان پہ خوش ہوتا ہے؟ اے نبی پاک کے چاہنے والوں, اے میلاد منانے والوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کا بھلا سب کی خیر چاہتے. آؤ آج ہم نبی پاک کے سچے غلام بن کر نیت کریں کہ ہم بھی سب کا بھلا سب کی خیر. کیا خوبصورت بات کہتے ہیں بزرگ, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. دعا کرو یا اللہ سب کو نواز. کوئی آپ کو کہے نا کہ یار فلاں کو ترقی مل گئی, یا اللہ تو اسے اور عطا کر. ارے اس کا کاروبار اور بڑھ گیا, میرے مولا اور عطا کر. ارے یار وہ بڑا مشہور ہو گیا, میرے مالک اس کی عزت میں اور عزت دے دے. کیوں جلنے بھائی, میں کیوں جلوں؟ میرا رب کے پاس بہت ہے, وہ اسے دے رہا ہے, مجھے بھی دے سکتا ہے. اللہ سے مانگو نا.
تو اپنے دل سے جب آپ حسد نکالو گے نا، ورنہ ہو کیا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقے بھی دے رہے ہیں، اور حسد بھی پال کے بیٹھے ہیں، یہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی، سکون چلا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا یہاں بھی جلے گا، ادھر بھی جلتا ہے، کیونکہ یہاں بھی نیند نہیں آ رہی نا اسے، کیونکہ اس کو جیسی اطلاع ملتی ہے، یار پتہ چلا اس نے ایک اور سوسائٹی لانچ کر دی ہے، ہاں 2 گھر بنا لیے اس نے، اس کے گھر میں اس کو 1 کروڑ روپے کا فائدہ ہو گیا، وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، میری نیند جا رہی ہے، کیونکہ حسد پالا ہوا ہے، عجیب بیماری ہے۔ تو آج یہ ذہن بنا لو کہ مجھے کسی کی ترقی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے رب کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اچھا اب میں علاج بتا دیتا ہوں، بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ بیماری ہے نا، جیسے کولیسٹرول کا علاج ملتا ہے، شوگر کے دوائیاں ملتی ہیں، میں آپ کو کچھ ٹونکس اور دوائیاں دے دیتا ہوں، اور یہ ماشاءاللہ احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، علماء کرام کے بیانات سے ملتی ہیں۔ سب سے پہلا علاج، دل میں خدا نہ خواستہ کسی کو حسد ہو گیا ہے، کسی کے بارے میں نیگیٹو اپروچ آ گئی ہے، بدگمانی ہو گئی ہے، یا حسد ہو گیا ہے، تکبر ہو گیا ہے، سب سے پہلا اور بڑا کمال کا علاج، آسان بھی بہت ہے، اور وہ ہے دعا۔ میرے آقا فرماتے الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اکیلے میں اللہ سے مانگا کرو، اے اللہ میرا دل صاف کر دے، میں کمزور ہوں مالک، ہو گیا گندا دل، بندہ تیرا ہوں، میرا دل حسد سے پاک کر دے، بغض سے پاک کر دے، اے اللہ تکبر سے پاک کر دے، اے اللہ یہ ساری برائیاں میرے دل سے نکال دے، اور میرے سینے کو میرے آقا کے عشق کا مدینہ بنا دے، سب کے خیر خواہی میرے سینے میں ڈال دے، ہمدردی ڈال دے، اللہ سے دعا مانگے، یہ پہلا علاج ہے۔ دوسرا علاج، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، انجیکشن لگتا ہے، درد ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا سا اینٹی بائیوٹک ہے، لیکن ہے بڑا کمال کا علاج۔ جس سے آپ کو حسد ہو گیا نا، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے پیسوں سے حسد ہے کہ یار بڑا پیسے والا ہو گیا، نئی ماڈل کی جب دیکھو گاڑی لیتا ہے، جب دیکھو نیا موبائل، اچھا موبائل وہ لیتا ہے، ٹینشن ہمیں شروع ہو جاتی ہے، جب دیکھو موبائل لیتا ہے، جب دیکھو مہنگی گھڑی پہنتا ہے۔ اچھا جس کے پیسوں سے ٹینشن ہے نا، اور آپ کو لگتا ہے یار پرابلم ہو گئی، یہ حرام ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، اب آپ دعا کریں یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے۔ ہاں آپ بولو گے یار مجھے پرابلم ہی اس کے مال سے، اس کے مال کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ یہی اینٹی بائیوٹک ہے۔ جب آپ دعا کرو گے نا، آپ کے دل سے حسد اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو کسی کی شہرت سے تکلیف ہے کہ یار یہ بڑا مشہور ہو گیا، یہ مذہبی لوگ بھی کافی سارے ہمارے دعوت اسلامی والے بھی بیٹھے ہیں، مذہبی لوگوں کو بھی آپس میں حسد ہو جاتا ہے، نعت خواں کو نعت خواں سے، مبلغ کو مبلغ سے، اللہ محفوظ رکھے، شیطان بڑا مردود ہے۔ جب آپ کو لگے نا کسی کی ترقی سے آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، آپ دعا کریں یا اللہ اس کو اور شہرت دے۔ آپ کو باقی مشکل ہوگی، یہ دعا بڑی ڈیفیکلٹ ہوگی، بھاری ہوگی آپ پر، لیکن آہستہ 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 آپ کے دل سے حسد اتر جائے گا۔ تیسرا علاج، میرے آقا فرماتے تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ جس سے حسد ہو گیا نا، اس کو جا کے کوئی اچھا سا تحفہ دیں۔ ہاں یہ بھی بڑا مشکل ہے یار، اس کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، اس کو تحفہ دوں۔ اچھا یہ نہیں کرنا کہ جا کے اس کو تحفہ دینا، بھائی تیرے سے حسد ہو گیا تھا، مولانا صاحب کا بیان سن کے آیا ہوں اس لیے تحفہ لے کر آیا، پھر گڑبڑ ہو جائے گی بھائی، بتانا نہیں ہے اس کو، ہاں بس جا کے اسے تحفہ دے۔ کیوں؟ اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحفہ دو محبت بڑھے گی، تو اس نیت سے تحفہ دیں کہ یا اللہ بیمار، اچھا بیمار تو میں ہوں نا، وہ تو نہیں ہے، حسد تو مجھے ہوا ہے، تو علاج کرنا ہے تو مجھے ہی کرنا ہوگا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم آج اس مبارک خوبصورت عظیم و شان اجتماع کی برکت سے، نبی پاک کے قلب مقدس کی برکتیں لیتے ہوئے، اے کاش ایسی رحمت کی بھرن ہمارے دلوں پر پڑے کہ ہمارے دل صاف ہو جائیں، ہمارے دل گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کی اصلاح